کہانی کا عنوان ہے شب قدر کی برکت۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات تھی۔ آسمان غیر معمولی طور پر صاف تھا۔ ستارے یوں چمک رہے تھے جیسے زمین پر جھکے ہوئے ہوں۔ شہر کی بڑی مسجد روشنیوں میں نہا رہی تھی۔ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز ایک نرم سی لہر کی طرح باہر پھیل رہی تھی۔ لوگ جوق در جوق آ رہے تھے۔ کچھ کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، کچھ کی آنکھوں میں آنسو۔ ہر ایک دل امید اور خوف کے درمیان جھول رہا تھا۔ یہ وہ رات تھی جسے لوگ قبولیت کی رات سمجھتے ہیں، شب قدر، تقدیر بدلنے والی رات۔ لیکن مسجد کے دروازے سے چند قدم دور ایک آدمی کھڑا تھا جو اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا نام فہد تھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب تھی۔ لباس صاف ستھرا، چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں بوجھل۔ وہ کئی منٹ سے مسجد کی میناروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا، ایسا خوف جو انسان کو اپنے ہی ماضی سے ہوتا ہے۔ فہد کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ شہر میں اس کا کاروبار تھا، پیسہ، گاڑیاں، اثر و رسوخ، سب کچھ موجود تھا، لیکن خدا سے قربت کی دولت سے اس کا دامن خالی تھا۔ نماز بہت سال پہلے چھوٹ چکی تھی۔ روزہ رکھنا کبھی اس کا معمول تھا ہی نہیں۔ سودی لین دین اس کی عادت بن چکا تھا۔ جھوٹ کو اس نے کاروباری ضرورت سمجھ لیا تھا۔ آج وہ یہاں اس لیے نہیں آیا تھا کہ اسے اچانک ہدایت مل گئی تھی، وہ مجبور ہو کر آیا تھا۔ 2 دن پہلے ہسپتال کے سفید کمرے میں اس کی 6 سالہ بیٹی عائشہ بستر پر لیٹی تھی، سر پر سکارف بندھا ہوا، چہرہ زرد، آنکھیں کمزور مگر معصوم۔ ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، ہم نے پوری کوشش کی ہے، اب معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں رہا۔ فہد نے پہلی بار ڈاکٹر کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تھی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ جب عائشہ نے اسے آواز دی، ابو، وہ فوراً اس کے قریب آ گیا۔ اس نے ننھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جی بیٹا، عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کہتے تھے نا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ فہد خاموش ہو گیا۔ تو آپ اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ جملہ سیدھا اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ جواب نہ دے سکا۔ اس نے بہانہ بنایا، بیٹا اللہ سب جانتا ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، لیکن آپ نے کبھی اس سے بات ہی نہیں کی۔ یہ جملہ اس کے اندر کہیں گونجتا رہ گیا۔ واقعی اس نے کب آخری بار سجدہ کیا تھا؟ کب آخری بار دل سے دعا کی تھی؟ اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ اور آج وہ اسی سوال کے جواب میں یہاں کھڑا تھا۔ مسجد کے دروازے سے لوگ اندر جا رہے تھے۔ ہر شخص کو جلدی تھی، جیسے سب کو ڈر ہو کہ کہیں یہ رات ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ فہد نے گہری سانس لی اور اندر قدم رکھ دیا۔ قالین کی خوشبو، تلاوت کی آواز، لوگوں کی سسکیاں، سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا، مگر عجیب طور پر سکون بخش بھی۔ وہ چپ چاپ پیچھے ایک ستون کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ کچھ نوجوان آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، کچھ بزرگ سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ امام صاحب کی آواز بلند ہوئی، آج کی رات اگر تم سچے دل سے مانگو گے تو اللہ خالی نہیں لوٹائے گا، مگر یاد رکھو مانگنے سے پہلے اپنے دل صاف کر لو۔ یہ جملہ فہد کے دل پر دستک تھا۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے اندر ماضی کے مناظر چلنے لگے، وہ سودی معاہدے، وہ جھوٹ، وہ سخت الفاظ، وہ نمازیں جو اس نے محض سستی میں چھوڑ دیں۔ پھر اسے عائشہ کا چہرہ یاد آیا۔ آپ نے کبھی اس سے بات نہیں کی۔ اس کا دل یکدم شرمندگی اور افسوس سے بھر گیا۔ وہ بے ساختہ سجدے میں چلا گیا۔ اس کی زبان سے کوئی الفاظ نہ نکلے، بس آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کا جسم کانپنے لگا، اس کے کندھے ہل رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹ ہلے۔ یا اللہ، میں نے تجھے بھلا دیا، میں نے اپنی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا،
مگر آج میں خالی ہاتھ آیا ہوں، اگر تو نے بھی نہ سنا تو میں کہاں جاؤں گا۔ وہ رو رہا تھا، شاید زندگی میں پہلی بار اس طرح۔ یا اللہ، میری بیٹی کو بچا لے، میں بدل جاؤں گا، میں واقعی بدل جاؤں گا، بس ایک موقع دے دے۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر سجدے میں رہا، وقت جیسے رک گیا تھا۔ اس لمحے اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، جیسے اسے اس کی دعا کی قبولیت کی اطلاع دے دی گئی ہو۔ رات کے آخری پہر وہ ہسپتال پہنچا، اس کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو عائشہ سو رہی تھی، اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سکون تھا۔ ڈاکٹر باہر کھڑا تھا۔ فہد نے بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے حیرت سے کہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اس کی رپورٹس بہتر آ رہی ہیں، سوجن کم ہو رہی ہے، یہ غیر متوقع ہے مگر مثبت ہے۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جانتا تھا اصل تبدیلی رپورٹس میں نہیں، اس کے اندر آئی تھی۔ 6 مہینے گزر گئے۔ عائشہ اب گھر کے صحن میں دوڑ رہی تھی، اس کے بال دوبارہ اگائے تھے، ہنسی پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ لوگ اسے معجزہ کہتے تھے، مگر فہد جانتا تھا اصل معجزہ اس کی بیٹی کی صحت نہیں تھی، اصل معجزہ وہ سجدہ تھا جس نے اسے بدل دیا۔ اس نے سودی کاروبار ختم کر دیا۔ پرانے معاہدے توڑنا آسان نہ تھا، نقصان بھی ہوا، مگر اس کے دل کو سکون ملا۔ اس نے نماز باجماعت شروع کر دی۔ فجر اپنے رب سے اس کے دن کی پہلی ملاقات بن گئی۔ ایک دن عائشہ نے اسے مسجد میں واپسی پر دیکھا اور مسکرا کر کہا، ابو، آپ روز اللہ سے بات کرتے ہیں نا؟ فہد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہاں بیٹا، اب روز کرتا ہوں۔ رمضان ہر سال آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، مگر بعض اوقات ہم صرف رسم ادا کرتے ہیں، روح نہیں پاتے۔ فہد نے اس رات سمجھا کہ اللہ کو ہمارے ماضی سے زیادہ ہماری نیت کی پرواہ ہے۔ وہ بندہ جو برسوں دور رہا ہو، اگر ایک لمحے کے لیے سچے دل سے جھک جائے تو فاصلے مٹ سکتے ہیں۔ شب قدر صرف تقدیر بدلنے کی رات نہیں، دل بدلنے کی رات بھی ہے۔ شاید عائشہ کی بیماری ایک وسیلہ تھی، شاید اللہ نے فہد کو واپس بلانے کے لیے یہ راستہ چنا تھا۔ ہم اکثر معجزہ باہر ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا معجزہ اندر ہوتا ہے، جب انسان کا دل بدل جائے۔ کیا معلوم یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا معلوم آج کی رات وہ رات ہو جس میں قسمت لکھتی جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت دور جا چکے ہیں تو یاد رکھیں، اللہ کی رحمت آپ سے زیادہ دور نہیں۔ شاید صرف ایک سچا سجدہ کافی ہو، اور کبھی کبھی ایک ننھی آواز ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیں، چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی خوبصورت پیغام والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ سدا سلامت رہیں۔ آمین۔ آپ کا بہت شکریہ۔